دیتے ہیں. آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ بار بار چندہ دیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے نا؟ سوال ہوتا ہے تو اس کا فائدہ سنیے. نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی جنت سے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ تو بولو. سخی جنت سے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. سخی کون ہوتا ہے؟ جو مسجد کا یہ کٹورا گھوم رہا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، ابھی مجھ کو خیال آیا فوراً کہ ہماری بھی عمر اب 40 سال ہو گئی، 30 سال سے تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے. یہ کٹورا کتنا بڑا گھومتا ہے ہم لوگوں کے یہاں؟ اتنا بڑا. تو یہ کٹورا گننے والا بتا سکتا ہے کہ کبھی کٹورا بھر گیا ہو؟ سموہ دیکھ رہا ہے کیونکہ تم لوگ دیتے نہیں ہو یا پھر گنتے نہیں ہو. کیا بات ہے، دیتے تو ضرور ہو. ہم لوگ مسلمان لوگ کیا جنت خریدیں گے اور کیا اپنی شاندار مسجد بنائیں گے اور ہم لوگ کیا ماں باپ کی خدمت کریں گے. یہ کٹورا نہیں بھر پائے جی. اور اسی میں بولتے ہیں ہم لوگ گردن کٹا دیں گے، سر کٹا دیں گے اسلام کے نام پہ. یہ چپنڈو لوگ کو دیکھنا نا، 12ویں شریف میں اور عرس میں کبھی چادر پکڑ کے ایسا جانور کی طرح نعرہ لگائے گا. منع کرنے کے بعد ان لوگ کا عشق 12ویں شریف میں اتنا کود کات کرتا ہے کہ ڈی جے منگا لیتا ہے 30,000 کا. یہ سب آپ لوگ اپنی تہذیب اور تمدن کا جو ہے نا ثبوت دیتے ہو. چونکہ یہ گاؤں ہے اور ختم گاؤں ہے اس لیے بولا نہیں جاتا. بڑے شہر میں رہتے نا تو آپ لوگ کو بتاتا میں. پوچھو وہ رکیم کو مراد آباد میں پڑھا ہے. مفتی ایوب صاحب ہیں جامعہ نعیمیہ میں، سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے بول دیے کہ آج شہر بند. تو ایک مائی کا لال نہیں ہے لاکھوں کی آبادی میں جو کوئی بولے گا کھلے گا. مگر تم لوگ اتنے قابل ہو نا، مولانا جتنا چیز منع کرے گا امام عالم اتنا ہی کرے گا. ڈی جے کے بغیر ان لوگ کا تو جلوس ہی نہیں نکلے گا. تو یہ سب تم لوگ کا تہذیب کا پتہ چلتا ہے، تمدن کا پتہ چلتا ہے، تمہاری تربیت کا پتہ چلتا ہے، تم کس ماحول میں رہتے اس کا پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ تم کیا کھاتے اس کا پتہ چلتا ہے. ٹائم نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے بتاؤں میں یہ، اس لیے بات مان لیا کرو. بات یہ کر رہا تھا کہ سخی جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کٹورا میں روپیہ دیتے ہو، یہ جو بار بار چندہ دیتے ہو، کبھی آپ کسی کے لیے چندہ، کبھی مسجد کے پنکھا کے لیے چندہ، کبھی مسجد کے مینار کے لیے چندہ، کبھی مسجد کی چھت کے لیے چندہ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس مسجد میں ایک بار نہیں 10 بار چندہ دیا ہے اور دل کھول کر چندہ دیا ہے. چندہ دینے والوں خوش ہو جاؤ. نبی کریم فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. وہی نبی کریم نے اگلا جملہ فرمایا، وہ بھی سننے والی بات ہے. حضور فرماتے ہیں، آپ کے ہمارے نبی فرماتے ہیں، غیب دا پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بخیل ہوتا ہے. کون؟ بخیل، کنجوس. جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اوہو 2 سکہ آ گیا، تب اسے اندر میں پتہ لگاتا ہے ایک 10 والا ایک 2 والا ہے. 10 والا کو چھوڑ دیا، 2 والا نکال کے اس میں ڈال دیا. یہ ہے بخیل. کون ہے یہ؟ بخیل ہے. اور بخیل کی تعریف آپ لوگ بھی جانتے ہو، ٹائم نہیں ہے کیا بتاؤں تفصیل سے. تو حضور فرماتے ہیں بخیل جہنم سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے. نبی کریم نے ایک جملہ فرمایا کہ بخیل جنت سے قریب، بخیل سخی جنت سے قریب اور بخیل دوزخ سے قریب. صحابہ نے اس کو سنا اور سننے کے بعد سمجھ لیا. سمجھا تو اتنا سمجھا صحابہ نے کہ جب نبی کریم آواز دیتے تھے مسلمانوں، اے میرے صحابہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام اپنے گھر کا سارا روپیہ، سارا پیسہ، ساری تجوری، سارا درہم و دینار، یہاں تک کہ سارا سامان اپنے کاندھے میں لاد کر مسجد نبوی لے کر چلے جاتے تھے. اور زور سے بولیے. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ جھاڑو تک اٹھا کے لے جاتے تھے. کیا تک؟ ایک بار خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ حاجی لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ کرے آپ لوگ بھی دیکھیں. خانہ کعبہ مکہ شریف میں جس کا طواف کرتے ہیں حاجی لوگ. خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں چند صحابہ
اور آپس میں بات کر رہے ہیں یار یہ مکہ میں سب سے بڑا سخی کون ہے, داتا دانی کون ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے, اور یاد رکھنا نبی کے ساتھی ہیں, اور کہاں بات ہو رہی ہے, بھول گئے, خانہ کعبہ میں نبی کے ساتھی ہے. بات دیکھیے, ٹاپک دیکھیے, بخیل ہی نہ عشر نہیں نکالتا ہے, بخیل ہی نہ مسجد میں دھان نہیں دیکھا, لیکن جو سخی ہے, سخی ابن سخی ہے, سخی کا بیٹا ہے, وہ عشر بھی نکالے گا, مسجد میں بھی دے گا. ابھی دیکھو یہ سخی ہی کی تو بات ہے جو روپان 500 روپیہ دے کے چلا گیا. ہاں؟ رانا, یہ دیکھو رانا 200 روپے دے کے چلا گیا, مانگا تو نہیں ہے, چندہ تو نہیں کر رہا ہوں, مگر یہ سخی ہے, بغیر مانگے دینا, سخاوت ہے. تو صحابہ میں بات چھڑ گئی کون سب سے زیادہ داتا دانی ہے, سخی ہے. تو ایک صحابی نے کہا سب سے بڑا داتا دانی سخی حضرت عبداللہ ابن جعفر ہے. بولو سبحان اللہ. یہ نبی کے خاندان کے تھے. دوسرے نے کہا نہیں وہ نہیں ہے. تو کافر کون ہے؟ تو اس نے کہا سب سے بڑے سخی حضرت قیس بن سعید ہے, یہ ایک صحابی ہے. تو تیسرے نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ تو تیسرے نے کہا سب سے بڑا سخی حضرت عرابہ ہے. تو تینوں کی الگ الگ بات, کسی نے کہہ دیا توکیل ہے, کسی نے کہہ دیا وکیل ہے, کسی نے کہہ دیا نبیل ہے. ایک نے بتا دیا عبداللہ ابن جعفر کو, دوسرے نے بتا دیا حضرت کس کو, نام تو یاد رکھبے نہیں کرتے آپ لوگ, رکھا کرو, حضرت قیس کو, قیس بن سعید کو, اور تیسرے نے کس کو بتایا, اور عرابہ کو, حضرت عرابہ کو. تو کہا بھائی اب فیصلہ کیسے ہوگا, یہ ووٹ کسی کو دے رہا ہے, یہ کسی کو دے رہا ہے, یہ کسی کو دے رہا ہے. تو ایک چالاک ہوشیار دماغی آدمی نے کہا سنو, جو بول رہے ہو کہ سخی وہ ہے, تم بول رہے ہو سخی وہ ہے, تم بول رہے ہو وہ ہے, تو تم لوگ جو ہے نا اپنے اپنے ووٹ اس کے پاس چلے جاؤ, مندوح کے پاس جس کی تعریف کر رہے ہو, اور ان سے کچھ مانگ کر لاؤ. تو جس نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کی تعریف کی تھی کہ وہ سب سے بڑے سخی ہے, اس کو بھیج دیا گیا عبداللہ کے پاس. جس نے کہا تھا کہ حضرت عرابہ سب سے بڑے سخی ہیں, ان کو بھیج دیا گیا عرابہ کے پاس. جس نے کہا تھا قیس بن سعید سب سے بڑے سخی ہیں, ان کو بھیج دیا گیا. اب دیکھو جب عبداللہ کے پاس ان کا آدمی کچھ لینے کے لیے, مانگنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے پہنچا, تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر اونٹنی پر بیٹھ کر باہر جا رہے تھے. دروازہ میں ملاقات ہو گئی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ کہا میں مسافر ہوں اور مجھ کو منزل تک پہنچنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ مال کی ضرورت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اور آگے کچھ نہیں کہا, کہا میری اونٹنی پر بیٹھ جاؤ. اونٹنی پر بیٹھ گیا. کہا دیکھو میری اونٹنی کے پیچھے میں کچھ درہم ہے پوٹلی میں بن کے. کیا ہے؟ درہم, روپیہ, پیسہ, جتنا بھی ہے سب لے لو. سب لے لیا. کہا آپ چلے جاؤ. کہا ٹھیک ہے جا رہے ہیں. کہا رک جاؤ. چادر تھی, ریشمی چادر, اس دور کی بہت قیمتی, وہ بھی دے دیا. کہا آپ چلے جائیں حضرت. کہا رک جاؤ, یہ حضرت علی کی تلوار ہے میرے پاس, یہ بھی لے جاؤ. عبداللہ ابن جعفر نے پوٹلی, تھیلی روپیہ کی وہ بھی دے دی, ریشمی چادر قیمتی وہ بھی دے دی, حضرت علی کی تلوار بھی دے دی. کہا کام ہو جائے گا. کہا حضرت کام ہو جائے گا. وہ آ گئے. دوسرا جو حضرت قیس کے پاس پہنچا, قیس بن سعید کے پاس, تو وہ سو رہے تھے, اور ان کی نوکرانی لونڈی جو تھی, عورت نوکرانی, ان سے ملاقات ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے بھی وہی کہا میں مسافر ہوں, منزل میں پہنچنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, رقم کی ضرورت ہے. تو ان کی نوکرانی نے کہا حضرت سو رہے ہیں, اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے, اگر تم کو ضرورت ہی ہے تو سنو میں پوری کر دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو وہ اونٹنی بیٹھی بھی, اونٹنی اور گھوڑا کے بارے میں نے آپ لوگوں کو کبھی بتایا تھا کہ اس دور کی اونٹنی اور گھوڑا اس دور کا کیا ہے, 4 ویلر. دیکھو ایک آدمی یاد رکھا ہے, مگر آپ لوگ خالی سنو, منہ میں ہاتھ دے کے تو ایسا سنتا ہے ہم کو لگتا ہے مرتے دم تک تقریر تم نہیں بھولے گا. اس دور کی اونٹنی اور گھوڑے کا مقصد آج کے ٹائم میں 4 ویلر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 4 ویلر. نوکرانی نے کہا میرے حضرت کو مت اٹھاؤ, چھوٹی سی بات کے لیے اٹھانا کیا ہے. ایک درہم کی تھیلی دے دی, کہا لو یہ, اور سنو وہ اونٹنی ہے. کہاں؟ کہا وہ اونٹنی بھی لے جاؤ. جانے لگا. کہا رکو, اونٹنی لے کے جا رہے تو اونٹنی کا سامان کون لے کے جائے گا؟ کلابا وغیرہ جو رکھا جاتا ہے اونٹنی کے اوپر, کیا بولتے ہیں اس کو, جو کم پلان. پلان. کہا پلان بھی لے جاؤ. پلان بھی لے لیا, اونٹنی بھی لے لیا, روپیہ بھی لے, کام ہو جائے. کہاں ہو جائے گا؟ مالک سو رہا ہے, نوکرانی نے دے دیا.
اب تیسرے کے پاس جب پہنچا حضرت عرابہ، یہ یاد رکھنا بہت قیمتی نام ہے، حضرت عرابہ، معلوم ہے بوڑھے تھے، آنکھ کے اندھے تھے، لیکن واہ رے نابینا صحابی، واہ رے آنکھ سے محروم صحابی، کہ آج کے لاکھوں کروڑوں آنکھ والے مسلمان اور ملا مولوی ان کے قدموں پر قربان، ان کے پاس جب مانگنے والا پہنچا تو نابینا صحابی اپنے دو غلام کے کاندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے مسجد نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ یار یہاں سبحان اللہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ حضرت عرابہ بوڑھے ہیں، آنکھ کے بینائی ختم ہو گئی ہے، آنکھ سے معذور ہو گئے ہیں، اپنے دو خادم نوکر غلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بولو نا، مگر آپ تو آنکھ والے ہو، کہاں آتے ہو ظہر میں؟ آپ تو آنکھ والے ہو، کہاں آتے ہو عصر میں؟ آپ تو آنکھ والے ہو، کہاں آتے ہو مغرب میں؟ آپ تو آنکھ والے ہو، آپ کو ٹوٹی ہوئی عیدگاہ کہاں نظر آتی ہے؟ آپ تو آنکھ والے ہو، آپ کا یہ یتیم خانہ مدرسہ فردوسیہ کہاں نظر آتا ہے؟ آپ آنکھ والے ہو اور وہ آنکھ نہیں رکھتے تھے۔ کتنا فرق ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ تو ان سے بھی اس نے وہی کہا، حضرت مسافر ہوں۔ کس کی ضرورت ہے؟ مال کی ضرورت ہے۔ تو جانتے ہو حضرت عرابہ نم دیدہ ہو گئے کہ افسوس تم ایسے وقت میں آئے ہو جب میرے پاس روپیہ پیسہ ابھی اس وقت نہیں ہے، مگر ہاں یہ دونوں لونڈے، یہ دونوں غلام، اس دور میں آدمی بکتا تھا، غلام ہوتا تھا، باندی ہوتی تھی، یہ دونوں میرے لونڈے ہیں، غلام ہیں، جن کے کاندھے پر میرے ہاتھ ہے اور میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ اے سائل مسافر سن، دینے کو ابھی نقد روپیہ تو نہیں ہے، مگر جا، یہ دونوں غلام میں نے تم کو دے دیا۔ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا صحن ہے، عبداللہ نے جو دیا وہ بھی آ گیا، حضرت قیس نے جو دیا وہ بھی آ گیا، حضرت عرابہ نے جو دیا وہ بھی آ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو پکار اٹھے، تینوں ہی سخی ہے، مگر سب سے بڑے سخی یہ حضرت عرابہ ہے۔ لوگوں ایسی سخاوت تھی تمہارے بزرگوں نے، تمہارے صحابہ نے۔ آج کل صحابہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ آج کل تو میرا پیر، تیرا پیر، یہ پیر، وہ پیر، ایسا پیر، ویسا پیر، اسی میں الجھن کے رہ گئے ہم اور آپ۔ تاریخ صحابہ پڑھو، نبی کے ساتھیوں کی زندگی پڑھو، اتنی سخاوت تھی۔ اے مسجد میں بار بار دینے والوں، تمہارے اسلاف نے، بزرگوں نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ مکہ سے اسلام نکلا مدینہ پہنچا، مدینہ سے اسلام نکلا بدر پہنچا، حجاز پہنچا، عراق پہنچا، ایران پہنچا، توران پہنچا، افغان پہنچا، نخلستان پہنچا، عراق پہنچا، سعودیہ پہنچا، دبئی پہنچا، لبنان پہنچا، امریکہ پہنچا، چین پہنچا، چائنا پہنچا، جاپان پہنچا، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا۔ یہ جو مٹھی پر بھارت کے گنڈے چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر اسلام کو دبا دیں گے، ہم کورٹ کچہری عدالت کا سہارا لے کر اسلام کو دبا دیں گے، ہم پارلیمنٹ اور سنسد کا سہارا لے کر مسلمانوں کو ہراساں کر دیں گے، اللہ کی قسم ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ارے مال کیا، اپنے بچوں کا بچپنا دے دیا ہے، اپنی جوانوں کی جوانی دے دی ہے، اپنے سہاگنوں کا سہاگ دے دیا ہے۔ اب بھی ضرورت ہے کہ اسی اتحاد پر کے پلیٹ فارم پر آؤ، اسی جذبہ ایثار کے ساتھ بیدار ہو اور بتا دو ہم مسجد بنانا بھی جانتے ہیں اور مسجد کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں۔ نہ ہماری مسجد تمہاری زمین پر بنی، نہ ہماری مسجد تمہارے پیسے سے بنی، نہ ہماری مسجد تمہاری مدد سے بنی، کل بھی ہماری ساری مسجدیں ہمارے پیسوں سے بنی تھی، آج بھی ہماری ساری مسجدیں ہمارے پیسوں سے بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ چوکا والو، یہ بہت اچھا موقع ہے، فصل اگاؤ، دھان اٹھاؤ اور عیدگاہ کا کام کرو۔ اس کے لیے آج جو ہے جو بھی کرنا ہے، آگے پیچھے جیسے بھی کرنا ہے، آپ میٹنگ کرو۔